الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ حسب سابق تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے ساڈا یہ کچھ دیر اتھے بیٹھنا سننا سناونا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے اور ساڈے اس بیٹھن نو اللہ پسند فرما لے۔ انسان دا ہر او کم، ہر او حرکت، ہر او قول جڑا اللہ دی رضا واسطے ہوئے، تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے، در حقیقت وہ انسان دی زندگی دا ما حاصل ہے۔ اس تو علاوہ جتنا وقت گزردا ہے وہ انسان اپنے فائدے دنیاوی مفاد واسطے
اپنے کم دھندے واسطے استعمال کرتا ہے، 24 گھنٹیاں وچوں جتنا وقت صرف اللہ دی رضا واسطے خرچ ہو جائے، یہ کام میں اس واسطے کر رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، در حقیقت وہ انسان دی اصل اور حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اس واسطے ایو جئی محفلاں وچ جس ویلے بندہ آوے، آون نال ہی گھروں چلن نال ہی یہ نیت رکھے میں اس واسطے جا رہا ہاں تاکہ میرا کوئی اخروی فائدہ ہو جائے۔ تہاڈا یہ پروگرام بحمد اللہ ہر سال ہو رہا ہے، سالانہ ہوندا ہے، نسبت نال مہینہ ہے ربیع الاول۔ اج غالباً 3 ربیع الاول ہے۔ عظمت رسالت، شان رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ بیان کیتا جائے، سنیا جائے۔ اکثر جگہ تے اس مہینے وچ یہ عنوان ہوندا ہے اور بہت اعلیٰ عنوان ہے، بہت عظیم الشان عنوان ہے، لیکن اس عنوان دا صرف ایک پہلو بیان کیتا جاندہ ہے۔ شان رسالت دا عموماً پہلا اور بہت بڑا عنوان وہ چھوڑ دیتا جاندہ ہے۔ لوگاں دا، جلسے کراون والیاں دا، پروگرام کراون والیاں دا، سنن والیاں دا مقصود ہوندا ہے کہ ادھ وچ محض معجزات بیان کیتے ونجن، اس انتظار چوندن لوگ۔ لیکن شان رسالت اور عظمت رسالت اس وقت تک یہ عنوان مکمل نہیں ہوندا جب تک مقصد رسالت بیان نہ کیتا جائے کہ آخر مطلقاً رسالت دا، رسولاں دی بعثت دا اصل مقصد کیا ہے۔ چونکہ عمل اساں کوئی نہیں کرنا ہوندا، عقیدہ اساں کوئی نہیں ٹھیک کرنا ہوندا، اس واسطے اس مقصد والے پاسے آون دی تکلیف نہیں کیتی جاندی۔ کرن والا اصل کام تو یہ ہے کہ جدی عظمت اور شان تسلیم کیتی جائے، اس دی فرما برداری کیتی جائے۔ جیڑا کسے دے آنکھیں نہیں نہ لگدا، او دی شان اور عظمت دا کما حق ہو منن دا حق ادا نہیں کردا۔ منہ زبانی دعوے کو جدی کھولے آ جا آواز، تھوڑی جی آواز کھول چا، اج تو پچھلے سال نال ہی مٹھا ہویا کلا۔ خالی زبان دے دعوے کرنے آئے ویکھ نا، ہوں تھوڑی جی جان پہ گئی اس اللہ دی بارگاہ دے اندر کافی نہیں ہوندے جب تک بندہ اپنے دعوے نال عملی دلیل پیش نہ کرے۔
اگر بندے دا عمل، بندے دی سوچ، بندے دی فکر رسالت دے مقصد دے ہی خلاف ہوئے، پھر ہمیشہ عنوان سن دے ہی رہنا، رسالت دا مقام، شان، عظمت، بلندی، تے بس سن کے صرف کنا دی لذت حاصل کر لینا لازے واسطے، یہ کوئی حقیقی مومن دی پہچان اور علامت نہیں۔ تانوں پتہ ہے کہ محبت واسطے سب تو پہلے ادب ضروری ہوندا ہے۔ جیڑا کسے دا ادب نہیں کردا او دے نال محبت کداں کردا ہے؟ محبت واسطے ادب ضروری ہے، تے ادب واسطے تابع داری تے فرما برداری ضروری ہے۔ کسی دی گل نو نہ مننا اے او دا ادب نہیں، یہ تو بے ادبی، دعویٰ بڑا اچا کرنا تے اپنے عمل نال بے احترامی کرنا، تو یقیناً یہ دعویٰ غلط ہے، غیر مقبول اور غیر مسموع دعویٰ ہے، یہ کوئی پذیرائی نہیں اہل انصاف دی مجلس وچ۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے ہادی مرشد اللہ نے اپنے ولو منتخب فرمائے، اللہ نے ہر رسول نو اپنے ولوں تعلیمات، ہدایات، کتاباں، صحیفے بھی عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی جی گل ہے سوچن سمجھن دی، اگر اے انسانی دنیا خود بخود اللہ دی مرضی دے مطابق، جویں اللہ چاہندا ہے او دی منشا دے مطابق خود بخود او رستہ متعین کر سکدی ہوندی، تو اللہ کدی بھی اپنا کوئی رسول مبعوث نہ فرمایا۔ اللہ نے رسول مبعوث فرمائے اپنی مرضی اور منشا لوگاں تک پہنچاون واسطے، کہ در حقیقت اللہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ خود بخود تے کوئی رسالت دا دعویٰ نہیں نہ کردا رہا، سارے اللہ دے بھیجے ہوئے بڑھائے ہوئے سچے اور حقیقی رسول ہیں، تو اللہ نے کیوں بھیجے؟ انسان پیدا ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اگاں تو اگاں دنیاوی ترقی حاصل کر رہے ہیں، دنیا دے اندر نوی نوی ایجادات، نوے نوے انکشافات، نویاں نویاں ترقی دیاں راہواں اور رستے کھول رہے ہیں، زندگی تو گزر جاونی آئی، روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اچھا پیسہ کماؤ، اپنا عیش و آرام والی زندگی گزارو۔ پھر اللہ نے اس سلسلہ رسولاں دا کیوں شروع فرمایا؟ دا مطلب یہ ہے کہ انسان سارے اللہ دی اس مہربانی اور رحمت تو بغیر خود بخود او رستہ نہ تلاش کر سکدے جیڑا رستہ انہاں نو اللہ دے انعامات،
اور اللہ دی انچا کو جنت وال لے جاون والا ہے۔ رسولاں نے آن کے انساناں نو دنیاوی رستیاں کولو ہٹ کے او رستہ وکھایا ہے جیڑا رستہ بندے نو اللہ دا محبوب بناندا ہے اور اللہ دی جنت والے پاسے لے کے ویندا ہے۔ اتنے رسول، اتنیاں کتاباں، آخر انہاں دے وچ کچھ نہ کچھ لکھے ہویا ہوندا ہی نا، وہ قوماں نو سنایا ویندا ہی تے انہاں نو اکھیندا ہی کہ اینو مضبوطی نال پکڑو اور اینو توجہ نال سنو اور اس تے عمل کرو۔ اللہ دی کتاب موجود ہوئے، پیغمبر خدا دی تعلیمات بھی موجود ہوئن، مگر انسان اللہ دے اس پیغام نو، اللہ دی اس کتاب نو نہ جاندا ہوئے، نہ پڑھدا ہوئے، نہ سکھدا ہوئے، نہ اس نو سندا ہوئے، نہ سمجھدا ہوئے، نہ اس تے عمل کردا ہوئے، مینوں اے دسو اس نے مقصد رسالت کیویں پورا کرنا ہے؟ رسول تے جیڑی کتاب اور ہدایات اللہ والو نازل ہوئیں وہ صرف رسول واسطے ہوندیاں یا امت واسطے بھی ہوندیاں؟ ہوں تہاڈا سر اج نہیں ہلنا، آئی کام ہی کوئی اور شروع ہو گیا۔ جنہ لوگاں واسطے آئیاں جے ان نہیں پڑھنیاں، اے کہیں پڑھنیاں؟ یا پھر اللہ دی طرفوں آئی ہوئی ہدایت نو چھوڑ کے ہور کیڑے پاسوں ہدایت لینی ہے؟ ہور کہیں پاسوں مل سکتی ہوندی تو پھر اللہ کتاب کیوں بھیجی اپنی؟ دا مطلب اے کہ اپنی دنیاوی زندگی دے جو طریقے ہن پہ انہاں کولو ہٹ کے انہاں تے کوئی پابندی نہیں لیندی اللہ دی کتاب، صرف اتنا دسیندی ہے بھئی ٹھیک ہے روزی کما مگر حلال دی، تے حلال حرام کیا شے ہوندی ہے؟ بذات خود کوئی شے نہ حلال ہوندی ہے نہ حرام ہوندی ہے۔ حلال او ہوندی ہے جنوں اللہ جائز چا آکھے، حرام او ہوندا ہے جے دے کولو اللہ اور دا رسول منع کر دے وے۔ اور کیا ہوندا ہے حلال حرام؟ تو جیڑی شے اور جیڑا اصول یا ضابطہ یا طریقہ یا رستہ اللہ اور دا رسول اے دسن کہ اے غلط ہے، بس اس نو چھوڑ دیو، اور اگر اگے نہیں اپنایا ہویا تو شکر کرو، تے جیڑا رستہ او دسن کہ اس دوتے چلو بس او دوتے چل پو۔ ایو ہے مقصد رسالت جس نو اصل قبول کرن نال اللہ دا انعام نصیب ہوندا ہے۔ یاد رکھو انسان دی زندگی بہت مختصر ہے، 100 سال بھی کوئی شے نہیں، 2 صدیاں بھی کوئی شے نہیں، مرنا ضرور ہے۔ اپنا وقت قیمتی بناؤ، اپنے وقت نو محض لچھے دار گفتگو سنن واسطے ضائع نہ کیتا کرو، اپنی فکر کرو، اپنی کرو، مولویاں دی نہ کرو، اپنی۔ مولویاں تو ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہوندی، ان تو کھواون والے بہوں دن اللہ تو علاوہ ہی۔ تساں اپنی فکر کیتی کرو، آپ سوچیا کرو اللہ نو کیویں راضی رکھنا ہے۔ کائنات دے اندر، کائنات انسانی دے اندر اللہ نے اپنے جتنے بھی رسول، انبیاء کرام، اللہ دے کروڑاں درود و سلام ہوئے انہاں دوتے، جتنے بھی مبعوث فرمائن،
ہر رسول نے سب تو پہلے تمہیں پتہ ہے اپنی قوم نو کے آن کے آکھیا؟ سب تو پہلے یا قوم، اے برادری، اے اجتماع، کیونکہ قوم دا معنی کاسٹ نہیں ہوندا. قوم عربی دے وچ بہت سارے لوگاں دے اکٹھ نو آتے ہیں. یا قوم اعبد اللہ، اللہ دی بندگی کرو، اللہ دی بندگی کرو اور اسے کلے دی کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، اس تو علاوہ تہاڈی بندگیاں دا حقدار کوئی بھی نہیں. یہ دعوی ہے، وقت خالی دعوی نہیں، یہ اتنے دلیلاں قائم کیتیاں. تسا صرف پہلیاں چلو کتاباں نہیں پڑھیاں، جڑی ساڈے واسطے آئی ہے قرآن، اسے دا ہی مطالعہ کر کے ویکھ لو کہ اللہ دا اے اگر دعویٰ ہے تے پورے قرآن چ ویکھو جا بجا اے دیاں اللہ نے دلیلاں کیویں قائم کیتیاں. دلیلاں شخصی نفسی بھی، دلیلاں آفاقی بھی، مشاہداتی بھی، تجرباتی بھی. اللہ فرماندا ہے اساں قرآن دے اندر ہر قسم دی حالت مثل بیان فرمائی. صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، من کل مثل. یہ دنیاوی کماں واسطے من کل مثل نہ، اپنا راہ وکھاون واسطے. بندہ پوچھن لگ ونجے بھئی منڈیاں دے بھا تا کوئی نہیں قرآن وچ لکھے ہوئے، لون مرچ دا تذکرہ تا کوئی نہیں، یہ کوئی گرم مسالے دا ذکر. یہ او من کل مثل ہے، او ہر رستہ اور رستے دی ہر جزی اللہ نے واضح کیتی ہے جیڑی انسان نو اللہ دا محبوب بندہ بناون والی ہے. یہ قرآن نہیں نہ پڑھنا، سوچنا سمجھنا، او دا علم حاصل کرنا یا اس دے علم نو تسلیم کرنا، بے شک سن کے بھی، پھر خواہ مخواہ دیاں باقی چیزاں یہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ اللہ دے رسول اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انساناں نو اللہ ولو آیا ہویا اوہ رستہ وکھاویں آئے جیڑا رستہ انسان نو اللہ دی جنت والے پاسے لے ونجن والا ہے. ہر رسول مبشر بھی، منذر بھی، خوشخبری دیون والا بھی اور ڈراون والا بھی. خوشخبری جیڑا ڈر جائے من ونجے، مبشرین و منذرین. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ڈراونے خوشخبری دیونی اور اللہ دی کتاب دے ذریعے سنا. ایک چھوٹا جی ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک مقصد حیات ہے. اصل وچ تو سمجھو تو تقریر ایو کو چاہیے، باقی لمبیاں گلاں جڑیاں یاد ہی نہ رہن. تھوڑی گل ہوئے تے بندہ اس نو پلے بن لے، مگر ایو جی گلاں کون پلے بندا؟ یہ تھوڑی جی لاراں باراں نہ ہوون، کوئی ٹاراں شاراں نہ ہوون، کوئی شوراں شوراں نہ ہوون، وہ توڑی اس قوم نو دین سمجھ ہی نہیں آندا. ساری رات انجے جی میں بیٹھا سنائندا رہاں، سمجھائندا رہاں، میں جتنی قیمتی گل کراں او دا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ مینوں تہاڈی شکلاں ویکھ کے نظر پہ آندا. اللہ اکبر. قوم جتھے کوئی ہل ونجے او دا یہ سوکھا تو نہیں ہوندا عادت تبدیل کرنی. ادن ان ہلے نو ہلانا تے ہلے دی عادت ونجانا. ہن ہل گئے ہو تساں.
اللہ نے مقصد رسالت دسیا ہر رسول دا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ۔ میں بولو بندہ اگے میں گستان وچ بیٹھا ہوں تو کھول چا تھوڑی جی، یہ ٹیں ٹیں کرے کرن دیو، کوئی فرق نہیں پہنتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تواڈے تو پہلے بھی جیڑا بھی کوئی رسول بھیجیا ہے۔ یہ گل کیوں اللہ نے کی تھی؟ کیونکہ مکے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ نواں مذہب کتھوں آ گیا؟ اللہ دا نواں تو نہیں، یہ تو بڑا پرانا چلے آ رہا ہے۔ بعض لوگ جلے سدھی گل سن لویں تو تینے تک نویں گل ہے بھائی، جے سدھی آئی توڑی کہیں سنائی نہیں تو جے سنائی ہے چاہے یہ کیویں نویں ہو گئی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اساں نہیں بھیجیا تواڈے تو پہلے کوئی رسول، کوئی ایک رسول بھی ایو جیا نہیں آیا جنوں اساں اے وحی نہ دتی ہوئے، جنوں اساں اے پیغام نہ سنایا ہوئے، جنوں اساں اے گل نہ کیتی ہوئے انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرماؤ ہر رسول نو دے رہے ہیں انہ لا الہ، اعلان کرو میرے پاک پیغمبر کوئی تواڈیاں بندگیاں دے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی تواڈی بندگی دے لائق نہیں، بھاویں بدنی عبادت ہوئے، بھاویں زبانی عبادت ہوئے، بھاویں مال والی عبادت ہوئے، جتنیاں عبادتاں اور بندگیاں کرنیاں اپنے مالک نو راضی کرن واسطے کرنیاں، کیونکہ بندگی معبود واسطے ہوندی ہے۔ مال خرچ کرو یا اپنی زبان نال یا اپنے بدن نال، ایتھے پانی دے گلاس رکھو، گرم دوائیاں کھا کھا کے ایتھے رکھ چک، ہر قسم دی بندگی، ہر قسم دا تذلل صرف اپنے الہ، اور الہ کتنے نے کائنات وچ؟ بولو، آدھے ہو نا تساں لا الہ، یہ ٹھیک آدھے ہو نا، لا الہ الا اللہ، یہ اوہ گل تا اللہ کردہ پیا کہ ہر رسول نے میں یہ گل کیتی، لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی الہ نہیں کائنات دے اندر، کوئی تواڈیاں بندگیاں دے قابل نہیں کائنات دے اندر، کوئی عبادات دے قابل نہیں دنیا دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اساں پیغام پہنچایا والآخری پیغمبر نے بھی آن کے سنایا، اس ویلے بناون والے پوجا کرن والے اللہ تو علاوہ ہوراں دیا قالوا اتخذ الرحمن ولدا،
اس ویلے آکھن لگ گئے رحمان نے اپنا متبنہ بنایا ہوا ہے، رحمان نے اپنا آپ شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماندا سبحانہ، اصل انہاں دا اشارہ فرشتیاں وال ہوندا ہے۔ اے اللہ دے کولوں رہن والی مخلوق ہے، سب تو پہلے تے انہاں نو سڈ ماریا کرو، اللہ نو سڈ مارن تو پہلے انہاں کولوں امداد لے لئی کرو۔ تے بعض مشرکین دیانے اللہ دیاں دھیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ فرشتے اللہ دیاں نعوذ باللہ دھیاں ہیں۔ اللہ دے نیک بندیاں نو نبیاں نو آکھنا اے ابن اللہ، اللہ دے پتر ہیں، معاذ اللہ، تے فرشتیاں نو آکھنا اے اللہ دیاں، یہ اس لئے عام رواج آئی۔ مگر اللہ فرماندہ سبحانہ بل عباد مکرمون، او جنہوں اللہ دیاں دھیاں بنایا جا رہا ہے، اللہ فرماندہ ہے بل عباد مکرمون، بلکہ ہوتے معززین محترمین بندے ہیں، اللہ دے اگے جھکن والے ہیں، فرشتے۔ اللہ فرماندہ ہے لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ کائنات والے ہو، میاں علی گے سپیکر میری انہیں جان کٹ دین۔ اے ساڑیاں دھیاں نہیں، کوئی انسان ساڑا پتر نہیں، بلکہ لا یسبقونہ بالقول، جڑی اساں گل کر دیوائیں ساڑے ہر حکم دے تابعدار ہوندن تے پابند ہوندن، تے اسا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اتنا علام الغیوب ہے، اپنے کائنات دے ہر فردہ پہلا حصہ بھی جاندہ ہے، بعد والا بھی جاندہ ہے، اگے بھی جاندہ ہے، پیچھے بھی جاندہ ہے، تے ایو جہل پاک باز فرد لا یشفعون الا لمن ارتضى، اے تے کہیں دی سفارش بھی نہیں کر دے اسے دے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا یا سفارش کریں دن الا لمن ارتضى، جڑے بندے دے حق دے اندر پہلے اللہ دی اپنی مرضی بن جائے، اللہ پسند کرے جو اس بندے دے حق کی سفارش ہونی چاہی دیئے، ایتا او دے حق کچھ کریں دے ہیں، عام انہیں کہیں دی سفارش بھی نہیں کریں دے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، بلکہ اللہ کو ڈر دے رہے ویندے ہیں، اللہ دی خشیت دا ڈر دل چ رکھی رہے ویندے ہیں۔ آپ معبود نہیں بلکہ اللہ معبود دے پابندن، اللہ دیاں بندگیاں کرن والے ہیں، اللہ دے اگے جھکن والے ہیں، اللہ دے اگے رومن والے ہیں، اللہ دے اگے جھولیاں پھیلا پھیلا کے منگن والے ہیں۔ انہاں دھیاں دی لوڑ پوے میرے نیک بندیاں، انہاں پتراں دی لوڑ پوے، انہاں صحت دی لوڑ پوے، انہاں کامیابی دی لوڑ پوے، انہاں مال دی لوڑ ہوئے یا انہاں جان دی لوڑ ہوئے، اے تے منگ دے ہیں تے صرف میرے کولوں منگ دے ہیں،
تے دویاں دی اگر کہندی سفارش کرنی ہوئے یہ توڑی میرے کولو پوچھ نہ لویں کہندی سفارش بھی نہیں کریں دے اللہ لمن ارتضا آدھے بھی اللہ نوین مگر پہلے اللہ دی مرضی ویدھن تے تاں کہندے حق کے سفارش کریں دے اللہ اکبر کیونکہ اللہ ایو جہاں دی سفارش نہیں نہ رد کریں دا کیونکہ اللہ نو پتہ ہوندا ہے تو میری مرضی مشیت دے مطابق اگوں اتھوں اگوں اے میں ہکو مقام بیٹھا پڑھنا اے مختلف جا دیاں ایتا نہیں اے ہکو رکوع ہے اے گل کر کے اگوں اللہ اپنی الوہیت دیاں دلیلاں شروع کر دیندا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون اللہ فرماندا ہے اس پاسے نہ غور کدی نہیں کیتا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ آسمان اور زمین آپس دے اندر جڑے ہویان ففتقناہما اساں آسمان زمین نو الگ الگ کر دیتا زمین نو تلے پانی دے چوتھے حصے تے آن کے ٹکا دیتا باقی ترے حصے انہیں پانی رہن دیتا کیونکہ زمین دے اتے رہن والے نو پانی دی زیادہ ضرورت آئی وجعلنا من الماء كل شيء حي کائنات دے اندر جتنیاں چیزاں بھی جیندیاں ودیاں کل شیء حی ہر جیون والی شے نو اساں پانی کولوں تیار کیتا ہے اللہ فرماندا ہے افلا یؤمنون آسمان اور زمین دے خزانے اے ویکھ کے بھی لے کے بھی ہٹا کے بھی اجڑ بھی انہاں نو یقین نہیں آ رہا وجعلنا فی الارض رواسیا وجعل ان تمید بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا اللہ فرماندا ہے تے جڑے ویلے وال اساں آسمان نو بنایا ایک نہیں 7 آسمان بنائے دھوئیں نال بنائے بغیر آسرے نال بنائے مگر اے دے اندر اساں سیڑھیاں بنائیاں اے دے اندر دروازے بنائے اے دے اندر قلعے تے برج فرشتیاں دی رہائش دے بنائے آون ونجن دے دروازے تے راہ بنائے ان طرح دا آسمان بنایا مگر اج دے توڑی میری بنی ہوئی اس تخلیق دے اندر کوئی عیب نہیں آیا دھوئیں نال بنی ہوئی مخلوق نو ایڈا اعلیٰ تے طاقتور بنایا فرشتے اتنے فرشتے کہ لا یعلم جنود ربک الا ہو جیڑا 7ویں آسمان تے سدھا بیت المعمور فرشتیاں دا عبادت خانہ اللہ نے بنایا ہے ایک دے 70,000 فرشتہ داخل ہوندا عبادت واسطے وال اس 70,000 بندے نو فرشتے نو قیامت توڑی دوبارہ داخل ہون دا موقع بھی نہیں ملدا اتنی تعداد فرشتیاں دی رہن دے باوجود اتنا بوجھ تے بھار جلن دے باوجود اس آسمان دے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی کدوں چومن نہیں لگ گیا تے سوراخ نہیں ہویا کدائیں ٹوٹا تے گھسیا کوئی نہیں
کدائی پھٹیا تے پاٹا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ایک نہیں 7 آسمان بنائے تے ایک دوے دے فاصلے نال بنائے، انج نہیں جو کٹھیاں تاواں بنا دیتیاں، میں 7 آسمان بنائے، ہر آسمان دے اندر جہان بنائے، ہر آسمان دے اندر سامان بنائے، مگر اتنا بار تے اتنی پاور رکھن دے باوجود بھی اللہ فرماندا ہے ان آسماناں وچوں کوئی ایک آسمان بھی تلے ڈٹھا کوئی نہیں۔ بندیاں دے تے اے حال ہوندن بھئی پانی آیا تے جگے لڑ گئے، لڑن کے نہیں لڑے، انج بھائی ملیا میٹ ہو گئے۔ یہ انسان دی تخلیق ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل، ایک دوست میں دسے پیا بھی 50 کروڑ صرف اس ہوٹل دی تیاری تے لایا تے جیڑا باہروں اس او دا حفاظتی بند کنکریٹ دا بنایا، ادھے ایبٹ آباد والے پاسے مانسیرے دی گل پیا کرنا، دریا دی مڑ تے 3 لاکھ، اور 50 کروڑ 3 لاکھ دی مڈی پانی دے ایک ریلے نال بہ گئی، ایک جھٹکے نال، ان معلوم ہے جی ریت ڈاندی گلی، یہ تو ریت دا بنے ہویا۔ مگر ویکھو آسمان کیا ہے، اللہ فرماندا ہے یہ ہے دخان، دھواں دھواں، فسواہن 7 سماوات، میں اس نو برابر کر کے جی میں کوئی ٹھپ چند کر کے برابر دے میں 7 آسمان بنا دیتن، وچ فرشتے راندے پین، آندے ویندے کھلوتے نو، کتنے پتہ نہیں ڈیلی دے اندر، مگر ویکھ لو اللہ دی بنی ہوئی اس تخلیق وچ اج دن تک 14 سال گزر گئے، کوئی عیب پیدا نہیں ہویا، ہے کہ نہیں؟ اور پھر زمین ویکھو، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ فرماندا ہے تے زمین دے اندر میں پہاڑ بنائے، میخاں بنائیاں کدائیں ہلدی جلدی نہ رہ جائے۔ اللہ نے ہلن جلن کو نو روکن واسطے دے اتے پہاڑ بنائے، مگر ساڈی عقل کے آدھی اے جناب سورج ہکے جگہ تے موجود ہے تے زمین 24 گھنٹیاں دے اندر دے باہروں اپنے مدار چ ایک چکر مکمل کریں دی، حالانکہ زمین اکا نہیں ہلدی جلدی، اے اپنی جگہ دے اتے موجود ہے۔ اللہ نے دیاں میخاں بنایا ہویا ہے پہاڑاں نو، اللہ فرماتا جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اللہ فرماتا ہے اے دے اندر پہاڑ بنائے، بیلنس دا قائم کیتا، جو جڑے پاسے پانی زیادہ ہوئے زمین دا پرت اتھے ہولا نہ ہو جائے، ول دوے پاسے آن کے جھک جائے، تاں اللہ نے اس پاسے پہاڑاں دے بوجھ بنا دیتے ہیں، ان تمید بہم کدائیں جھکے تے ہلے جلے کوئی نہ، اللہ فرماندا ہے وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، تے اس زمین دے اندر میں تواڈے واسطے کھلے کھلے راہ بھی بنا دیتے، بنائے کہ نہیں بنائے؟ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، میں آسمان نو بنایا تے تواڈی محفوظ چھت بنایا، لہذا اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مقصد واسطے میں پہلے رسول بھیجے آن، میں تانوں بھی مبعوث فرمایا ہے تے لوگاں دے اندر اعلان کرنا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا
ويحيي ويميت. ایک قرآن پہ دسدا ہے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا تانوں رسول بنایا تو لوگاں نوں اے اعلان کرو تے پوری کائنات دے آخری رسول پوری کائنات وال رسول بنایا ہے تواڈے بعد ہن کوئی رسول لہذا ہدایت دیاں جتنیاں گلاں ہن اساں تواڈے ذریعے سمجھاونیاں اس تو بعد کوئی کتاب نہیں آوڑی کوئی رسول نہیں آوڑا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حالانکہ پہلے جڑے رسول آندے رہے جڑے ویلے اپنی قوماں نوں اعلان کریں دے آن انی رسول اللہ الیکم بس اتھوں توڑی اعلان کریں دے آن میں توڑے وال رسول بن کے آیا او بنی اسرائیل میں توڑے وال بن کے آیا او فلانی قوم میں توڑے وال رسول بن کے آیا. مگر جڑے ویلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا ہے اللہ فرماتا اعلان فرماؤ میرا پیغمبر انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں پوری کائنات انسانیت واسطے آیا الیکم جمیعا. او قیامت توڑی آون والا ہر انسان کائنات دے جڑے گوشے تے رہن والا انسان ہووے انسان اپنے آپ نو انسان صداون والا ہووے اللہ دا آکھو الیکم جمیعا. کائنات دے اندر ہن آون والیاں صدیاں تے زندگیاں دے اندر جتھے جتھے کوئی انسان وسن والا ہو سی اتھے اتھے محمد دی نبوت تے رسالت دا اعلان ہو سی. کوئی انسان کوئی کھوتے دا پتر ہوئے تو وکھری گل ہے کوئی انسان ہن کہیں ہور نو رسول نہ بنے سی. یا ایوہ الناس یہ صرف قوم نو نہیں آکھیا اے میری قوم یا ایوہ الناس پوری کائنات انسانیت واسطے ہن آخری رسول آیا ہے. اللہ فرماندا ہے تے انہاں نوں دسنا ہے میں کیڑے اللہ والو آیا الذی لہ ملک السماوات والارض میں اس والو آیا جس کلے دی بادشاہی آسمان دے اندر زمین دے اندر اسے دا قبضہ چل دا ہے اسے دی بادشاہی چل دیئے اسے دا کنٹرول چل دا ہے لہو ملک السماوات والارض لا الہ جی اللہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ وہ اعلان پہ دیندا ہے اعلان کرو اپنی امت دے اندر لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. او کائنات والے ہو جویں پچھلے انبیاء کرام کلمہ سنا دے گئے جویں او اعلان کر دے گئے کائنات دے اندر میرے اللہ تو علاوہ کوئی الہ حاجت روا مشکل کشا موجود کوئی نہیں کوئی دھیاں دیون والا تے پتر دیون والا نہیں. یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. دھیاں دیوے تے میرا اللہ دیوے پتر دیوے تے میرا اللہ دے دھیاں تے پتر رلا رلا کے دے تے میرا اللہ دے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا.
تے باویں کینو نہ دھی دے تے نہ پتر دے، بانج بنا دے حکیم بنا دے انہوں پچھن والا کوئی نہیں۔ تے حکیم بناون دے بعد 100 سال دی عمر دے اندر پہلے بانج بنایا، وال 100 سال دی عمر دے اندر اس بانج عورت نو جے پیغمبر پتر دے دے والوی انہوں پچھن والا کوئی نہیں۔ پتر دے تے پیغمبر پتر دے نبی بیٹا تے ہوئی بانج۔ مطلب بھئی ایک بندے اپنا چیک اپ کرایا، بھئی تساں تو ٹھیک ہو جی، بیوی یہ بانج اس وچوں اولاد نہیں ہو سکتی، تساں اس نوں کیا آتے ہو؟ اللہ دے بندے ہو، یا سارے کوارے ہو یا رنڈن ہو، یہ کئی لئی ودے ہو تو دسو تو صحیح، کو تجربہ شجربہ کوئی نہیں۔ اچھا مولویاں تو بڑے معصوم بن باسن، اگے پیچھے انہاں دے کداڑے ویکھے کرو۔ بانج جس عورت نو ماہواری نہ آئے، بلوغت آون دے بعد بھی اس نو مہینے دی جڑی او دی نماز قضا ہوندی کچھ دیہڑے، او اس نو پیریڈ نہ آئے، کیونکہ اس خون دے جاری ہوئے بغیر حمل نہیں ٹھہردا، رحم دا منہ ہی نہیں کھلدا۔ بانج عورت ساری زندگی گزر گئی ہے، 100 سال دی عمر ہو گئی، اللہ اکبر، فرشتے آ گئے آن کے مبارک پہ دین دن، مبارک پہ دین دن، اسے مائی نو مبارک پہ دین دن جیڑی بانج آئی، اس نو آن کے مبارک پہ، اللہ اکبر۔ تے فرشتے آئے تے انسانی شکل، تو کئی میری گل سنی ہوئی، انسانی شکل وچ آئے، انہاں دے سامنے کھانا رکھیا گیا، بالکل نہیں کھادا، ہاتھ ہی اگا نہیں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، اوجس منہم خیفتن، انہاں کہ جی کیوں ڈرے ہو؟ انہاں کہ اس واسطے کہ تساں اوپرے لوگ لگدے ہو، قوم منکرون، ساڈے وچ اے نہیں رواج کہیں دے گھر ونجیے تے کچھ نہ کھاویے پیوی، این تا اگلا ڈر ویندا ہے بھئی یہ میرا نقصان کرنا ہے جڑا میرے گھروں نہیں پیا کھاندا پیندا، بھئی اتنا حیا لحاظ ہوندا ہی بھی کہیں دے گھر کوئی کاشا کھا لویا تو ول او دا نقصان نہیں کردا۔ اذا نزل فیہم الضیف فلم یاکل من طعامہم ظنوا انہ لم یأت بخیر انما جاء بشر، او تو ڈرنے بھئی یہ تو میرا نقصان کرنا آیا ہے۔ اس سے لے انہاں کہ حضرت اساں انسان نہیں، اساں ایک کٹے بچے گوشت روٹیاں یہ اساں کدی نہیں کھا دیا، اساں تو فرشتے ہیں، اساں نوری مخلوق ہیں، تو تانوں پتہ ہے نوری مخلوق تا کاشا کھاندی پیندی، وہ اینیاں ہی تا کرو، کاشا کھاندی پیندی نہیں۔ اس واسطے جناب او ہو چلو اے وچھا تا چمڑا کتنا ایک موٹا ہوندا ہے انسان دے جسم دا، کتنا ایک موٹا ہوندا ہے، اندروں نور تے باہروں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نو انسان سمجھ کے انہاں دے اگوں روٹی آن رکھی، فرشتے سمجھ کے رکھی کہ انسان سمجھ کے؟ بولو شاباش۔ پردیاں دے وچوں کون ویکھ لیندا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ جس لئے گل اچھا اساں جناب کیوں آیا اللہ دا فبشروہ بغلام علیم، اہل علم بیٹے دی خوشخبری سنائی، بغلام علیم، خوشخبری سنائی، اہل علم بیٹا اللہ پاک تانوں دیون والا ہے، کیونکہ جہلاں دی تے ضرورت کائی نہیں ہوندی، اہل علم دیون والا ہے۔ وہ مائی کھلوتی آئی دروازے دے وچ، بڑھڑی مائی آپ دی زوجہ ہے محترمہ، وہ سن دیاں کھلیان بھئی یہ کون آئین جیڑا کھاندے نہیں پے تے یہ کوئی نقصان کرو، یہ لے سنیا بھئی یہ تو فرشتے ہیں، تے انہاں آن کے مبارک پہ دین دن، اللہ فرماندہ وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِقَتْ، اور دوے مقام تے اقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، دروازے چو بول کے آکھن لگی اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے میں تا بڑھڑی بھی ہاں تے میں بانج بھی ہاں، عجوز عقیم، تے
اللہ فرماندا اچھی آواز نال بولی فی سرتن تے وقت فسکت وجہہا جڑا کپڑا ہی حیا شرم دی وجہ تو منہ دے اگوں لپیٹ لیا لپیٹیا اس وجہ تو بھئی ای ہن میں میری عمر ہی ویکھو تے مینوں بیٹھے آدن بھئی اللہ تینوں پتر دیونا ہے وہ تو 100 سال اتنے تو 60-70 سال والی دا ہی جم پوے تو محلے والے ہائے ہائے اجا نہیں پہ کھلوندی تے لوکاں دے حال پتہ نہیں کہ بھئی خدا جیڑی عمر ہی دے تو کون نہ گل کرن والا عمر دے جس حصے چ دے اتھوں تا او دے کمال نظر آندن بھئی 25 سال والا بھنا ودوندا تویزاں لے کولوں تے 70 سال والی گھر بیٹھی جائی بیٹھی ہوندی اللہ اکبر تے او اللہ کمال قرآن فبشرنا باسحاق اللہ فرماندا ہے جویں دروازے دے اندروں کھڑی آئی اگے تو نہ فبشرو ہو ابراہیم علیہ السلام نے مبارک دیتی آئی نا اتھے مذکر دی ضمیر ہے اتھے اللہ فرماندا ہے فبشرنا باسحاق فرشتے نے وال اس مائنو مخاطب کر کے اللہ ولو فبشرنا باسحاق انہوں اسحاق پتر دی علیہ السلام او دی بشارت دیتی وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب تے اگاں ایوی نال مبارک دیتی تینو اللہ جڑا پتر دیونا ہے او دا نا اسحاق تے اگاں بھی اللہ انہوں پتر دیونا ہے او دا نا یعقوب یعنی پتر چھڑا نہیں تو تا پوتریاں بھی ویکھنا ہے تو پوتریاں بھی ویکھنا ہے سبحان اللہ اے بانج عجوزن حکیمن جنہوں اللہ نے آپ ساڈ مار کے پیغمبر پتر اسحاق علیہ السلام دیتا یہ حضرت سارہ بنت باران بن ناخور یہ حضرت سارہ علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہان حضرت حاجرہ علیہ السلام انہاں وچوں اللہ نے بس ہکو نبی تے حضرت سارہ وچوں تو سارے بنی اسرائیل دے نبی آئے یعنی حضرت اسحاق نبی وت یعقوب علیہ السلام تے اگاں تو وت سلسلہ ان پھیلیا بنی اسرائیل دے نبیاں دا بھائی لکھ نالوں بھی زیادہ تے جڑی دوئی نسل آئی ابراہیم علیہ السلام دی یعنی اسماعیل علیہ السلام اس پوری نسل چوں اللہ ہکو بھیجیا جس نو پوری کائنات دا سردار بنا دیتا او ہکو سارے نالوں ود گیا تاں اللہ اس لڑی نو خالی رکھیا کوئی ہور اس لڑی چو نال نبی نہیں ای وکھری شان والا وکھرے مقام والا وکھرے رتبے والا سوال چلو او تو میں آخر چ انشاءاللہ سناونا پہلے اے سن لیو بے اصل مقصد رسالت کیا ہے بس آخر اوہی سن کے ونجا ہے جیڑی پارو تسا آئے بیٹھے ہو اے کام میں او بیٹھا کرنا جیڑی پارو میں آیا تے جیڑی پارو تسا آئے بیٹھے ہو نا تہاڈا ہی میں روح شاہ کرے سا سبحان اللہ ہاں جی بانج اللہ فرماندا ہے تے میرا دوسرا پیغمبر او بھی 120 سال دا تے بیوی بھی 100 سال نالوں اگاں عمر دراز ہوئی او بھی بانجے او دے بارے تے حضرت توری آپ فرما رہے ہیں کانت امراتی عاقرن اے اللہ میری بیوی بانجے فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ اے اللہ جی میں یعقوب علیہ السلام دی نسل وچوں نبیاں دا سلسلہ چلائی آنا ہے میں آنا میرے اتے آن کے مک نہ جائے اگاں بھی یہ سلسلہ چل دا رہے مگر اے بھی میں منے نا جو میری عمر بہت زیادہ ہو گئی
میں کمزور بھی ہو گیا، میری بیوی بھی بانج ہے، مگر دیون تے آویں تے دے سکنا ہے، تاں میں داخلا حبلی من لدنک ولیا، اللہ مینوں ایک وارث دے دے۔ کیوں جی وارث ہوئے یارے سونی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ اے اللہ جڑی نبوت لکم میں کرندہ رہنا، اس نبوت دا آن کے وارث بن جائے تے اللہ جڑا سلسلہ ہے وہ بھی چلدا رہے تے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، انہوں طبیعت دے لحاظ نال وی، انہوں قسمت دے لحاظ نال وی ایہو جیا بناویں جو میں ویکھاں تے راضی ہو ونجاں، مینوں پسند آوے۔ انہیں نہیں دعا منگی دی، دعا منگن دا اے بھی ایک ادب طریقہ ہے بھائی، اللہ کولو اچھی شے منگو، اللہ کولو انہیں نہ آکھیا چاہے بھائی اللہ سائیں اگے 5-6 دتیاں نے دھیاں تے اس ویری تے پتر چ دے تے باویں اکا شیطان دا شاگرد ہوئے، انج نہیں، ایڈے بندے تنگ ہوئے دل بھائی چھوور جی ایو جی ہوئے جی ہو جائے نو حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتا ہی اللہ دے حکم نال، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کیوں کہ اللہ میں نو آکھیا اس وڈیرے ہو کے نیک ماں پیو نو تنگ تے ذلیل کرنا ہے، او مومنن تے اے بڑا کوئی ترپھلا قسم دا بن سی، اس واسطے اس نو ہونے صاف کر دیو۔ تا اللہ کولو جدائیں اولاد منگو تا اولاد صالحہ منگی کرو۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ فرماندا ہے وال اسا فرشتیاں دے ذریعے مبارک دیتی، بہرحال قصہ طویل ہے، وال اللہ فرماندا ہے میں انہوں پتر دیتا تے او دا نام وی آپ رکھ دیتا، اس مائی دے بطن وچوں دیتا جنوں 100 سال تک آس امید بھی کوئی نہیں لگی، جڑی بانج آئی تے حکیمہ تے آخر ہا، اللہ فرمانا ہے میں اس نو بیٹا دیتا تے یحییٰ دیتا تے اپنا رسول بنایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ فرماندا ہے بچپن دی حالت دے اندر قوت فیصلہ سونا نو دے دیتا تے حنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، بڑا نرم دل میں بنایا، اپنے والو بڑا پاک باز بنایا، اپنے والدین دا خدمت گزار بنایا، وکان تقیا تے بڑا متقی بنایا۔ اللہ فرماندا ہے ایہو جیا بنایا جو میں آپ دے بارے آخر دے اندر اعلان پیا کریلا، والسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ پسندیدہ پتر منگیا تے اللہ وت پسندیدہ دے دیتا، ادے بھی دیتا غلام علیم تے ادے بھی دیتا، او بھی نبی بنایا تے اینو بھی نبی بنایا تے بانج نو بھی اولاد دیون والا کون ہے؟ اصل مسئلہ تو اے آئی کہ انہو لا الہ الا انا، لا الہ الا ہو، انسانہ واسطے جتنیاں نعمتاں نازل ہوون سب نو نازل کرن والا صرف اللہ ہے۔ ہاں جی، اللہ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ادب دے بارے بھی اعلان کروا رہا تے تواڈے ادب دے بارے بھی اعلان کروا رہا، میرا ادب بھی کرنا ہے لوگو تے میرے پیغمبر دا ادب احترام بھی کرنا ہے، میری شان معبود ہون وچ بے مثال ہے،
میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہون دے اندر بے مثال ہے۔ اللہ فرماندا میرا ادب تے احترام ایو ہے جو میری سٹیج تے میری کرسی دے اتے کئی مخلوق دے فرد نو نہیں بہاونا۔ اے میرا ادب تے احترام ہے، میریاں بندگیاں کردیاں رہنا ہے، میرے اگوں روندیاں رہنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب تے احترام دو جہات نال کرنا ہے، دو لحاظ نال کرنا ہے۔ میرے پیغمبر دی ذات مقدسہ دا بھی ادب کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر دی بات مقدس دا بھی ادب کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر دی صورت دا بھی احترام کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر دی سیرت طیبہ دا بھی احترام کرنا ہے۔ تے احترام کرن دا معنی اے ہوندا ہے جو گل مننی ہے، آنکھیں لگنا ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ اگر فرما برداری نہ کیتی گئی والتے مقصد رسالت نو تساں قبول نہ کیتا، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ پیش کر رہے ہیں او اللہ والو پیش کر رہے ہیں، جیڑا دین لے آئے ہیں اللہ والو لے آئے ہیں، جیڑا پیغمبر دی بے ادبی نافرمانی کریں دے انہوں پاک ہونا چاہیے ہے جو اے اللہ دی بے ادبی کر رہا ہے۔ جیڑا پیغمبر دی فرما برداری کر رہا ہے انہوں یقین ہونا چاہیے ہے کہ میں اللہ دی فرما برداری کر رہا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیڑا رسول دی اطاعت کر لیندا ہے انہیں پاک گل لے جو اللہ دی گل بن لئی۔ اللہ آپ تلے لے کے تو نہیں نا کئی گل سمجھاونی، تو دو ہی ذریعے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تے ایک پاس فرمایا قل نہبتوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی، میرے ولوں آئی ہوئی ہدایت دی تابعداری تے میرے ولوں آون والی ہدایت دیاں دو صورتاں آونیاں۔ اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میرے رسول آسن دنیا دے اندر تے میرے رسول تواڈے سامنے میری آیات پڑھ رسول تے آیات، رسول تے تورات، رسول تے انجیل، رسول تے زبور، رسول تے قرآن، یہ ہدایت دے خزانے ہیں، کیونکہ انہوں اللہ آپ ہدایت دے خزانے بنایا ہے۔ لہذا انہاں دوہاں کو لو پاسے ہٹ کے جڑا ہدایت گولن لگ سی انہوں ہدایت کوئی نہ مل سی، ہدایت مل سی تو اتھوں مل سی۔ تاں اللہ جی میں اپنا ادب سکھایا ہے انہیں اپنے پیغمبر دا ادب بھی سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہن تواڈے والی تقریر شروع کراں تھوڑے جے 5-10 منٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، منن والے ہو، ایمان لے آندا ہے، من لے آئے، جڑے ویلے من لے آئے ایمان لے آندا ہے، ہن اپنے لے آئے ہو ایمان نو محفوظ بھی رکھیا ہے، بڑی قیمتی شے ہے، کدائیں اے ضائع نہ ہو جائے، عمل برباد نہ ہو ونجن، کیویں محفوظ رکھنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جیڑی محفل دے اندر بیٹھے ہو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھائیں تشریف فرماؤں، میں تنو ادب پہ سکھانا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جڑے لہجے نال جڑی آواز نال میرے پاک پیغمبر کلام فرما رہے ہوئے تانوں قطعاً اجازت کوئی نہیں کہ میرے پیغمبر دی آواز نہ لو اچھی آواز کر لو۔
میرے پاک پیغمبر دی آواز بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا بولنا بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا ویکھنا بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا سمنا بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا سننا بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا بیٹھنا بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا اٹھنا بھی دین ہے، میرے پاک پیغمبر دا چلنا تے پھرنا تے سفر تے حضر بھی دین ہے۔ او اپنے ہر حالت دے اندر تنوں ساڈیاں گلاں سمجھا رہے ہوندے ہیں، ساڈے والوں آئی ہوئی ہدایات دے رہے ہوندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جڑے لہجے نال جڑی آواز نال میرا پاک پیغمبر کلام کر رہے ہو تساں میرے پیغمبر دی آواز نالو اپنی آواز اچھی نہیں کرنی، تے انج بھی نہیں کرنا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، ان بھی نہیں کرنا جو اچھے سڈ مارن لگ جاؤ جی میں ایک دوے نو اچھیاں آوازاں دے لیندے ہو، جے انہاں کماں وچوں کوئی کم تواڈے کول ہو گیا اللہ فرماندا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تانوں میں دوبارہ دسنا بھی کوئی نہیں، تہاڈے اطلاع بھی کوئی نہیں دیونی، اگر یہ غلطی تواڈے کول ہو گئی میں تانوں پتہ بھی کوئی نہیں لگن دیونا تے چپ کر کے تواڈے عمل برباد کر دینے۔ یہ کوئی عام بندے نہیں، یہ اللہ صحابہ کرام نو پیادا ہے، اگاں تو سارے مومناں واسطے حکم ہے مگر اس لے کئی نو پیادا صحابہ کرام۔ تے صحابہ کرام پتہ نہیں کون ہیں؟ ایک صحابی ودا زمین تے ٹردا، اے تے شاگرداں دی شان ہے، زمین تے ٹردا ودا نفلی عبادت واسطے اٹھیا ودا ہے، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے تے فرماندن سمعت خشخشۃ القدم بین یدیا، مینوں اتھے آسماناں تے آواز آئی جویں کوئی اپنی جتیاں نال ٹردا ودا ہوندا ہے، او آواز مینوں سنی جویں کوئی زمین تے ٹردا، او آواز خشخشۃ القدم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا جبریل تے میکائیل دوان سیر کراون والے، انہاں دے کولوں پوچھیا کہ اے کون ہے؟ انہاں کہا جی اے تواڈا فرما بردار، اے تواڈا تابعدار، اے کالے رنگ دا، اے حبشے دا آزاد شدہ غلام، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کرایا، اے او غلام ہے، ناں دا بلال ہے، اے اللہ نو راضی کرن واسطے اٹھیا ودا راتی تے اے دے پیراں دی آواز اللہ سانو اتھے سنائی رکھدا۔ اے تا شاگرد دا مقام ہے تے خود استاد تے معلم دی کتنی شان ہونی ہے۔ اس واسطے جیڑا تو شان دا انکار کرے او پکا دھوتا ہویا بے ایمان، تے جیڑا پیغام دا انکار کرے او بھی کچھ ہویا بے ایمان۔ مومن واسطے ضروری ہے کہ پیغمبر دی ذات مقدسہ دا بھی ادب تے احترام کرے، اور پیغمبر دی بات کلام پیغام لائے آئے ہوئے دین دا بھی ادب تے احترام کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔